أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد للہ۔ ال کا مطلب ہے تمام اور حمد کا مطلب ہے شکر۔ حمد کا مطلب شکر میں بھی آتا ہے اور تعریف کے مطلب میں بھی آتا ہے۔ اللہ پاک کو یہ جملہ بہت پسند ہے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی انعامات کا شکر بھی ہے اور یہ افضل دعا بھی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمد للہ، یعنی سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے افضل دعا جو ہے وہ ہے الحمد للہ۔ تو حمد کا معنی تعریف بھی ہے، یعنی تمام تعریف للہ اللہ کے لیے ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو در حقیقت ہم بنانے والے کی تعریف کرتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم کسی کھانے کی تعریف کریں تو اصل میں ہم کھانا بنانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی کپڑے کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو بنانے والا کارخانہ ہے یا اس کو بنانے والا جو بندے ہیں ان کی تعریف کی جاتی ہے۔ اسی طرح کسی مصور کی اگر یعنی کاریگری یا کوئی پینٹنگ وغیرہ کی تعریف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس مصور کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کیونکہ جہاں جہاں جس چیز کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے حقیقتاً وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو یعنی خود وجود بخشا۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کے پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ یہ پہاڑ، زمین، آسمان، دریا، چرند پرند، انسانوں کی صورتیں، بچے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ اصل میں اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس کو بنانے والے حقیقی طور پر اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح یعنی حقیقی طور پہ اللہ ہی جو ہے وہ اصل حمد کے مستحق ہیں، اس کے سوا کوئی اور یعنی اس تعریف کا مستحق نہیں۔ آپ کسی باغ کی تعریف کریں گے یا کسی پھول یا درخت کی یا آسمان کی تعریف کریں گے، پہاڑوں کی، دریاؤں کی، تو حقیقتاً یہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ جیسے پہلے بتا دیا کہ کسی چیز کی تعریف اصل میں بنانے والے کی تعریف ہے، تو اس جملے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھا دیا کہ کوئی چیز یعنی براہ راست قابل تعریف نہیں، اگر کوئی قابل تعریف ذات ہے تو وہ خود اللہ کی ذات ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ تو اس لیے فرما دیا تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، آگے یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور سبق بھی سکھا دیا کہ جب ہم دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کو اپنی تعریف یعنی بہت پسند ہے، یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ تو دوسرا جو جملہ ہے وہ ہے رب العالمین۔ رب العالمین یعنی پہلے جملے کی دلیل۔ پہلا جملہ جو تھا وہ کیا تھا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کیونکہ وہ رب العالمین ہے، وہی پروردگار ہے تمام جہانوں کو، یعنی بلکہ تمام جتنے بھی عالم ہیں ان کی پرورش کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے پیدا کرنا اور ایک ہوتا ہے تربیت کرنا، پرورش کرنا، کمال درجے تک کسی کو پہنچا دینا۔ تو اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا بھی کیا اور پیدا کرنے کے بعد ان کی پرورش بھی کی اور ہر چیز کو اس کے کمال درجے تک پہنچا دیا۔ تو رب ذات اسی ذات کو کہتے ہیں کہ تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب یہاں پہ عالمین کا ذکر آیا تو عالمین کا مطلب یہ ہے کہ عالمین عالم کی جمع ہے۔ اب ہمیں جو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ ایک عالم ہے، ٹھیک ہے نا، زمین سے آسمان تک ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے وہ ایک عالم ہے، ایک، اور اس کے علاوہ حضرت سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ عالم 40,000 موجود ہیں، اور یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک عالم ہے اور باقی اس کے سوا ہیں۔ اب دیکھیں جمادات کا عالم، نباتات کا عالم، حیوانات کا عالم، اور اس کے آگے جائیں تو فضا کا عالم، ستاروں کا عالم، سیاروں کا عالم، تو اس کے بعد ان سے بھی اوپر چلے جائیں تو ملائے اعلیٰ کا عالم، زمین کی نیچے تہوں کے نیچے کے عالم۔ تو یہ جتنے بھی عالم ہیں اور اس میں جتنی مخلوق ہے
اللہ تعالیٰ ان سب کو پیدا بھی کرنے والے ہیں اور ان کی تربیت اور پرورش بھی کرنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ ایک دعویٰ کیا گیا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اب کیوں اللہ کے لیے ہے، یہ اس جملے میں اس کی دلیل دی گئی، یعنی ثبوت بھی دیا گیا کہ تمام تعریفیں اس لیے اللہ کی ہیں کیونکہ وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پیدا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اسی لیے اس ہر تعریف کا حقدار بھی اللہ ہی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد آپ فرمایا الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ رحمان اور رحیم۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بسم اللہ کی تفسیر میں بھی بتا دی تھی۔ الرحمن وہ ذات جو بہت مہربان ہے، سب پر مہربان ہے، یعنی دنیا میں کافروں پر بھی، مسلمانوں پر بھی، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، ہر چیز پر جو ہے اللہ کی رحمت۔ اور رحیم وہ ذات جو قیامت کے دن صرف اپنے مومن بندوں پر رحمت برسائے گی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات بیان کی گئیں، ایک صفت رحمان، اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ہیں، صفت رحمان، اور دوسری صفت ہے صفت رحیم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو تمام جتنے بھی اوپر فرمایا ہے کہ تمام عالموں کی تربیت پرورش کہ جو ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے رکھا ہے، وہ کسی ضرورت یا کسی مجبوری یا دباؤ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ذمہ لے رکھا ہے یہ اپنی رحمت کی وجہ سے لے رکھا ہے۔ ہر انسان کے دل میں بھی اس صفت کا تھوڑا سا مادہ موجود ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر تقسیم کر دیا اور باقی 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسانوں، جانوروں، چرند پرند کے دلوں میں محبت، اور جو ان کے دلوں میں اپنی اولاد کی محبت ہے، وہ یعنی اللہ، وہ سب کی سب محبت جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں ان صفات کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس لیے بھی کیا گیا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے انسان، یعنی جیسے اللہ نے اپنے غصے پر، اپنے غضب پر اپنی رحمت کو حاوی کر دیا، تو اے انسان تو بھی جو ہے اپنے غصے پر، اپنے یعنی جھگڑوں میں یا اپنی جو انتقام ہے اس وقت تو اپنی محبت اور رحمت کو جو ہے وہ حاوی کر دے۔ یعنی ایک جگہ آتا ہے نا کہ تم جو ہے وہ یعنی ایک حدیث کا بتائی گئی، یہاں پر ایک حدیث کا بھی ذکر کتابوں میں آتا ہے کہ جو پہلی صدی ہجری سے لے کر اب تک جب بھی کوئی طالب علم یعنی حدیث کا علم کرنا چاہتا ہے تو اس کا استاد اس کو یہ حدیث سکھاتے ہیں۔ اس حدیث کو یعنی مسلسل بالاولیاء بھی کہا جاتا، اولیہ بھی کہا جاتا ہے، مسلسل بالاولیہ، یہ میں انشاءاللہ لکھ کر بھی آپ کو بھجوا دوں گی۔ اب وہ حدیث کیا ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ حدیث ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں رحمان ان پر رحم کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو یعنی یہاں پر یہی چیز سکھائی گئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی یعنی اپنے لہجے کو میٹھا رکھیں، اپنے غصے اور اپنے انتقام کو جو ہے وہ پیچھے رکھیں، اپنی محبت اور رحمت کو اور شفقت کو آگے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی انہی صفات کا یہاں پہ ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس رحمت کا عکس جو ہے ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ ہم اپنے رویے میں رحمت کو غالب رکھیں اور غصے کو پیچھے رکھیں، یہی سبق یہاں دیا گیا ہے۔